بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ ذکر کیا گیا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے۔ آج ذکر کرنا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی طرح معمولاً پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا چاہیے اور جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جا رہی، وہ یہ کہ عبادت میں مرد اور عورت چونکہ دونوں برابر ہیں، اسی پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ایسی ہدایات بھی دی ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کو سیدھے سادے اور کشش سے خالی لباس اور ڈریس میں مسجد میں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کیا جائے، زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز ادا کیا کرتی تھیں، ان کی صف پیچھے ہوتی تھی اور ان کو ہدایت تھی کہ وہ سلام کے بعد فوراً مسجد سے نکل جائیں، اور مردوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ سلام کے بعد تھوڑا ٹھہر کر کھڑے ہوں تاکہ عورتیں پہلے نکل جائیں اور راستے میں اختلاط ملاپ نہ ہو۔ اسی طرح احادیث میں عورتوں کے عیدگاہ جانے کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول منقول ہے کہ اپنی صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات کو نماز عید کے لیے بھیجا کرتے تھے، البتہ اس بات کو ضروری قرار دیا گیا تھا کہ ان کے چہروں پر گھونگھٹ موجود ہو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا موجود نہ ہو جو چہرے وغیرہ کو چھپا لے تو اسے چاہیے کہ کسی سے عاریت پر حاصل کر لے، لیکن چونکہ خواتین کا مسجدوں اور اجتماعی جگہوں پر جانا بعض جگہ فتنے کا سبب بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف افراد بدنام ہوتے ہیں بلکہ مقدس مقامات کی حرمت بھی متاثر ہوتی ہے، احترام بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گھر میں ہی نماز پڑھنے کو پسند فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی روایتیں منقول ہیں۔ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے کمرے کے باہر نماز پڑھنے سے، اور کمرے کے برآمدے میں نماز پڑھنا بہتر ہے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا بہتر ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ام حمید نے اپنے کمرے کے ایک تاریک کونے میں اپنے لیے نماز کی ایک جگہ مقرر کر لی اور اخیر تک وہی نماز پڑھتی رہی۔ علماء نے اس کی روشنی میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ہدایت تھی کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کیا جائے، وہ زیادہ سے زیادہ استحباب کے طور پر تھی، ایسا کرنا واجب نہیں۔ اسی لیے متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو یا عمومی طور پر تمام خواتین کو
مسجد اور عیدگاہ میں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے خاتون کو جو جمعہ کی نماز کے بارے میں دریافت کر رہی تھی فرمایا تمہارے اپنے گھر کے کونے میں نماز پڑھ لینا بہتر ہے برآمدے میں نماز پڑھنے سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خواتین کو مسجد سے نکال دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے اقوال صحابہ اور محدثین سے منقول ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، وہاں فتنے جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے بعض حضرات نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی، لیکن قیودات اور شرائط کے ساتھ۔ مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صورتوں میں عورت کے مسجد جانے کو قابل قبول قرار دیا۔ ایک یہ کہ مسجد حرام میں نماز پڑھے، دوسرے یہ کہ عمر دراز عورت ہو اور وہ موزہ پہن کر نماز کے لیے جائے۔ اسی طرح بعض حضرات نے فجر اور عشاء کی نماز میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ وقت تاریکی کا ہوتا ہے اور انسان پوری طرح نظر نہیں آتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر شریعت کا رمز شناس، یعنی شریعت کے منشے کو سمجھنے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس، مزاج کو پہچاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں فرمایا، عورتوں کی آج جو کیفیت ہو گئی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین، نبی کریم بنی اسرائیل کی خواتین کی طرح عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ ان تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔